ہم سے یقیناً غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں اور اچھائیاں کم ہیں، تو ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں ان غلطیوں کے لیے اللہ رب العالمین سے معافی طلب کریں گے۔ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت عظیم ہے، اللہ بڑی سے بڑی خطا کو توبہ سے معاف کر دیتا ہے، لیکن توبہ ہونا چاہیے سچی توبہ ہو، اللہ تعالیٰ بڑی سے بڑی غلطی معاف کر دیتا ہے۔ آپ عمر بھر نماز نہیں پڑھتے رہے اور آخر میں جا کے اللہ تعالیٰ سے آپ نے توبہ کیا، شرط یہ ہے کہ توبہ سچی ہو تو اللہ تعالیٰ عمر بھر کی غلطی کو، نافرمانی کو، کفر کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ تو دوسرے نمبر پر اپنا محاسبہ کر کے، اپنا تجزیہ کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے اب حاضر ہوں گے اور اپنی غلطیوں کی اصلاح کرنے کے لیے اپنے غلطیوں پر شرمندہ ہو کر اللہ رب العالمین سے معافی مانگیں گے۔ چھوٹی چھوٹی غلطیاں تو اللہ تعالیٰ ویسے بھی معاف کر دیتا ہے، لیکن ہم چھوٹی غلطیوں کے لیے بھی نیکی کریں تب تو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، نیکی کی طرف تو آتے ہی نہیں، پھر برائیاں یا جو ہے ہماری غلطیاں معاف کیسے ہوں گی؟ غلطیاں معاف ہوتی ہیں اچھائیوں سے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، تو نیکیاں کریں گے تب تو برائیاں مٹیں گی، نیکیوں کی طرف تو آتے ہی کم ہیں۔ تو اللہ رب العالمین سے چھوٹی بڑی تمام غلطیوں کے لیے، گناہوں کے لیے معافی طلب کریں گے۔ معافی سچے دل سے مانگیں گے، جس کو توبہ کہتے ہیں، توبۃ النصوح کہتے ہیں، خالص توبہ۔ خالص توبہ میں 3 شرطیں پائی جاتی ہیں۔ پہلے نمبر پہ ہے کہ اس گناہ پر شرمندہ ہو، اکڑ کے نہیں معافی مانگیں گے۔ جب ہم میں سے کوئی آدمی کسی بندے سے ہی غلطی کا احساس کر کے معافی مانگتا ہے تو جھک کے، شرمندگی کے ساتھ احساس ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے بھی ایسے ہی غلطی کا احساس کریں گے، شرمندہ ہوں گے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، نادم ہوں گے، اور دوسرے نمبر پر اس گناہ کو چھوڑنے کا ہم عزم کریں گے، اس گناہ کو ہم چھوڑ دیں گے، اور اللہ رب العالمین سے تیسرے نمبر پر یہ عہد کریں گے، پختہ عہد کریں گے کہ دوبارہ میں یہ غلطی نہیں کروں گا، یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اپنے آپ سے وعدہ کریں، اللہ رب العالمین سے وعدہ کریں، عہد و پیمان کریں کہ اب دوبارہ یہ غلطی نہیں کروں گا۔ اگر اس طریقے سے سچی توبہ کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہمیں معاف کر دے گا، بڑی بڑی غلطیوں کو معاف کر دے گا، سوائے حقوق العباد کے۔ بندوں کے اگر معاملات ہیں تو بندوں کے معاملات بندوں کے ذریعے ہی حل کیے جائیں گے، اپنے سے نہیں حل ہوگا، معافی مانگنے سے حل نہیں ہوگا، اللہ سے بندوں کے ذریعہ جو ہے حل کرنا پڑے گا۔ اگر بندے کو ستایا ہم نے، اگر بندے کو ہم نے گالی دی ہے تو زبانی اعتبار سے معافی مانگ لیں گے اور وہ معاف کر دیتا ہے تو غلطیاں معاف ہو جائیں گے۔ لیکن اگر مالی حقوق ہے، بھائی کا حق لیا ہے، بہن کا ہم نے حق لے لیا ہے اور واپس نہیں کر رہے ہیں، کسی کا قرضہ ہم نے لے لیا واپس نہیں کر رہے ہیں، تو صرف غلطی ماننے سے نہیں ہوگا، بلکہ اس کا جو حق ہے اس حق کو لوٹانا پڑے گا۔ ایک ہے توبہ اور ایک ہے استغفار۔ استغفار اللہ رب العالمین سے ہمہ وقت مانگنا چاہیے۔ توبہ کیا ہے؟ توبہ کسی خاص غلطی کے لیے مانگتے ہیں، جیسے میں نماز نہیں پڑھتا تھا، اللہ رب العالمین سے توبہ کروں گا کہ آج سے میں عہد کرتا ہوں، میں اپنے گناہ پر شرمندہ ہوں اور جو ہے میں پابند ہو رہا ہوں کہ میں اب جو ہے نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا رہوں گا۔ اللہ رب العالمین سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ ایک توبہ ہے، ایک خاص چیز کے لیے کریں گے۔ استغفار ہے، کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 مرتبہ 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ تو استغفار کا مطلب اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، چھوٹا گناہ ہو بڑا گناہ ہو، تمام گناہوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہیے۔ توبہ استغفار میں ایک بڑا فرق آپ کو بتاؤں، توبہ جو کرتے ہیں اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں، دوسروں کے لیے توبہ نہیں کرتے۔ توبہ کس کے لیے ہے؟ اپنی ذات کے لیے۔ استغفار اپنے لیے بھی اور غیروں کے لیے بھی، زندہ کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی۔ استغفار سب کے لیے کر سکتے ہیں، وفات پا گئے ان کے لیے بھی استغفار کریں، جو زندہ ہیں ان کے لیے بھی استغفار کر سکتے ہیں، اپنے لیے بھی استغفار کر سکتے ہیں۔ توبہ صرف اپنی ذات کے لیے، اپنے آپ کے لیے، اپنے لیے۔ ہم اپنے والد کے لیے توبہ نہیں کر سکتے ہیں یا میت کے لیے توبہ نہیں کر سکتے، توبہ اپنے لیے ہے۔ تو دوسرے نمبر پر کیا ہے؟ محاسبہ کرنے کے بعد دوسرے نمبر پر ہم اللہ رب العالمین سے سچی توبہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ اپنے جو ہے گناہوں پر شرمندہ ہو کر گناہ ترک کر دیں گے اور اللہ رب العالمین سے وعدہ کریں گے کہ آئندہ یہ گناہ ہم سے نہیں ہوگا۔